مگر کوئی تیاری کر رہا ہے آخرت کی فکر ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, 10 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں مال کمانے میں, 12 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں مال کمانے میں, 14 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں مال کمانے میں. کوئی مال کمانے کے لیے دلی تک جا رہا ہے, کوئی مال کمانے کے لیے ممبئی تک جا رہا ہے, کوئی مال کمانے کے لیے سعودی تک جا رہا ہے, دبئی تک جا رہا ہے. دھکے کھا رہے ہیں مال کمانے کے لیے, گالیاں سن رہے مال کمانے کے لیے, ماتھے کا پسینہ قلبے تک آ رہا ہے مال کمانے کے لیے. پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ مال کمانے والوں اور دلی ممبئی کلکتہ اور سعودی تک جانے والوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ دنیا کے آخری کنارے پر چلے جاؤ مال کمانے کے لیے, لیکن مجھے اعتراض نہیں, بالکل جانا چاہیے. مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, بتاؤ جو مال کمانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو, نہ جھوٹ دیکھتے ہو, نہ سچ دیکھتے ہو, نہ اچھائی دیکھتے ہو, نہ برائی دیکھتے ہو, کیا یہ مال ہم اپنی قبروں میں ساتھ لے جائیں گے؟ اگر لے جائیں گے تو لے جاؤ, لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اس مال کو کون ساتھ لے گیا؟ کون لے گیا؟ وقت کا سکندر دنیا سے گیا, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے, لیکن خالی ہاتھ گیا. کفن میں ہاتھ خالی کر کے گیا. کون لے کر کے گیا؟ کوئی لے کر کے نہیں گیا. جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی وہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے مال ساتھ نہیں لے گئے. عالمی بادشاہ کی شکل میں سکندر ذوالقرنین بھی گئے تو وہ بھی خالی ہاتھ گئے, نہیں ہاتھ نہیں تھا. نمرود گیا, وہ بھی خالی ہاتھ گیا. سب خالی ہاتھ گئے, ہم بھی مال نہیں لے جائیں گے. پوچھنا چاہتا ہوں, جو مال قبر اور آخرت میں ساتھ نہیں لے جاؤ گے, اس کے لیے 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کر رہے ہو, اور جو نیکیاں کفن میں اپنے ساتھ لے جاؤ گے اس کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں نکالتے. آپ بتائیں تو صحیح, غور تو کیجئے. جو مال کام نہیں آئے گا قبر میں, دلی ممبئی کلکتہ اور سعودی تک اس کے لیے جا رہے ہیں, اور جو نیکی قبر میں ساتھ جائے گی اپنا بستر چھوڑ کر اس کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جا رہے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. مال کمائیے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن مال نہیں لے جانا ہے ساتھ. تھوڑا اپنی آخرت کا خیال کر لیجئے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور قیامت کے دن کے لیے, آخرت کے لیے کیا روانہ کیا ہے تم نے, کیا روانہ کر رہے ہو, اس سلسلے میں سوچو, غور کرو. بھائیو وہاں کچھ نہیں چلے گا, میں اس کا بیٹا تھا, اس کا پوتا تھا, میں ڈاکٹر تھا, میں عالم تھا, میں مفتی تھا, میں خطیب تھا, میں ادیب تک, کچھ نہیں. ایک ہی سوال, لایا کیا ہے وہ بتا, لایا کیا ہے وہ بتا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں, جلدی 2-3 باتیں سن لیں. آج میری قوم اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ زنا کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم تو سنی ہیں, ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. چوری کرنے کے بعد ہم تو سنی ہیں, ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات آپ کو بتاؤں, اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنا آپ نے بنا رکھا ہے, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے مشکل جنت کو بنا دیا ہے. نہ ان کی طرح مشکل ہے, نہ آپ کی طرح آسان ہے, بلکہ میرے امام نے بیچ کا نظریہ پیش کیا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ بھی خالی ہے. بھائیو چیز کتنی سستی ملے, چیز کتنی سستی ملے, لیکن اس کی جو قیمت ہوگی وہ تو دینی پڑے گی نا. جب آپ کے پاس قیمت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دیں گے؟ بتائیے تو صحیح. جنت کے لیے قیمت میں سجدے ہیں, بتائیے کیا ہم نے سجدوں کی کثرت کی ہے؟ جنت کے لیے گناہوں سے بچنا ہے, کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ جنت کے لیے رسول اللہ کی وفاداری ہے, کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں, اللہ اکبر.
ہم سوچتے ہیں ادھر مریں گے، کیا کہتے ہیں، ادھر مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو حضور علیہ السلام و تسلیم کے جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اور بالکل حضور لے جا سکتے، ان میں طاقت قوت ہے، کوئی ہمارے اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تب میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ تو بڑی شان والے ہیں، لیکن اپنا ہاتھ بھی تو اس قابل چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں جا سکے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو ہاتھ پوری زندگی موبائل کے بٹن کو دبا دبا کر کے گیم کھیلتا رہا، کیا وہ ہاتھ اس قابل ہے رسول اللہ کی مٹھی میں جانے کے قابل ہے وہ ہاتھ؟ ذرا غور تو کیجئے، توجہ تو کیجئے، جو اللہ اکبر، جو موبائل پر انگلیوں کے پوروں سے زنا سرچ کرتا رہا، زنا کے مناظر دیکھتا رہا، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں جا سکے؟ ذرا غور تو کیجئے میرے بھائیوں، ہم ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ ہم ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے؟ آئیے ذرا تھوڑا ٹکڑے کے طور پہ، دل کے درد کے طور پہ کچھ باتیں سن لیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، انہو وہ وہی ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں۔ جنت کو سستا سمجھنے والوں، پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سن لو۔ صحابہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس آیت کے تحت ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ان میں بھی جو عشرہ مبشرہ ہے وہ تو یقینی جنتی ہے اور یقین پختہ ہے، اور ان میں بھی یہ جو دو ہیں صدیق و فاروق، ان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے جب لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن صدیق و فاروق تو ابھی بھی جنت میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آرام کرتا ہے۔ اب صرف عبرت کے لیے آپ سن لیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا جب وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم کا جب وصال ہوا تو فاروق اعظم کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے خواب میں سیدنا فاروق اعظم کی زیارت کرا دے، تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ ان کی شہادت کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر، بہت غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ صحابی رسول بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا لیکن کسی رات فاروق اعظم کا مجھے جلوہ نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ میں نے بھی دعا کرنا نہیں چھوڑی، ہمت نہیں ہارا، حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے 12 سال بیت گئے۔ 12 سال کے بعد توجہ کرنا، یہ شان ہے فاروق اعظم کی، کوئی توہین نہیں لیکن اپنے لیے عبرت ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 12 سال کے بعد میں نے فاروق اعظم کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ جنتی لباس پہنے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، جیسے ابھی انہوں نے غسل کیا ہے، لیکن وہ غسل نہیں تھا بلکہ ان کا پسینہ تھا، پسینے میں یوں ڈوبے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ انہوں نے غسل کیا ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، امیر المومنین اللہ آپ پہ رحمتیں فرمائے۔ میں تو روز دعا کرتا رہا کہ کسی دن
دن آپ کی زیارت ہو جائے، آپ کا جلوہ نظر آ جائے، لیکن بہت دنوں کے بعد آپ آج خواب میں نظر آئے ہیں تو فاروق اعظم نے خواب میں جواب دیا، اے عمرو کے بیٹے عبداللہ یہ بتا کہ مجھے شہید ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین آپ کو شہید ہوئے 12 سال ہو گئے، 12 سال۔ فرمایا عبداللہ جس دن سے شہید ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک میرا اللہ مجھ سے حساب لے رہا تھا اور میں اپنے اللہ کو حساب دے رہا تھا، میرا اللہ مجھ سے سوال کر رہا تھا اور میں اپنے اللہ کو جواب دے رہا تھا۔ بھائیو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس میں بھی فاروق اعظم کی شان ہے کہ اللہ سے جواب دینے مطلب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، شان تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ کہتے 12 سال تک جو تو آج مجھے دیکھ رہا ہے، شہادت سے لے کر آج تک اللہ مجھ سے حساب لیتا رہا اور میں اللہ کو جواب دیتا رہا، اور کہتے ہیں بالآخر میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اللہ نے اپنے کرم سے مجھے بخش دیا، تو آج تو میری زیارت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جس نے بکری کا بھی حق ادا کیا وہ کہتے ہیں میں 12 سال تک اللہ کو حساب دیتا رہا، جس نے اللہ اکبر شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پہ پانی پلانے کا انصاف ادا کیا وہ کہتے ہیں میں 12 سال تک حساب دیتا رہا۔ اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی وہ اپنے بارے میں یوں کہے، جس کے بارے میں آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، جس کے بارے میں یہ کہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ اکبر 10 سال آپ نے حکومت کی اور 10 سال میں آپ نے تقریباً اللہ اکبر 1000 شہروں کو فتح کیا، یعنی ایک سال میں 100 شہر فتح کیے، 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم آپ کی وجہ سے لہرایا گیا۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں جب وہ فاروق اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے 12 سال تک حساب لیتا رہا، جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جو رسول اللہ کا محبوب تھا، جو رسول اللہ کا دوسرا جانشین تھا، جب ان کی شان یہ ہے